أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم مسگون نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فائدے۔ دیکھیں میرے دوستو، ہر وہ انسان جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اس کے اوپر یہ سب سے پہلا اور اہم فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، بلا چوں اور چرا کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کیے بغیر کوئی انسان نہ ہی مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی مومن ہو سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، وہ لوگ دعوے کریں گے کہ ہم ہی مومن ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ انسان مومن نہیں ہے جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل طور پر تسلیم نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، اللہ اکبر، اللہ نے اپنی قسم کھائی اور کہا کہ آپ کے رب کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے جو انسان اپنے تمام اختلافی مسائل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے۔ آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر وہ انسان جو آپ فیصلہ کر دے، جو آپ فرما دے، اس بارے میں وہ انسان اپنے دل میں ناخوشی محسوس نہ کرے، اس تعلق سے وہ انسان اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھ لے اور مکمل طور پر فرمانبرداری کر لے۔ دیکھیے آج بہت سارے لوگ اس آیت کے تحت دیکھا یہ جائے تو مومن نہیں ہیں۔ ہم اور آپ حدیثیں سنتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، یہ حدیث کیا پتہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، کیا مولوی صاحب بول رہے ہیں سو سچ ہے یا جھوٹ ہے، ایسے بولتے ہیں۔ حدیثیں سن لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں، حدیثیں سن لیتے ہیں اور مسجد کے باہر جا کر کے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ تو یقین مان لیجئے اللہ نے کہا کہ آپ کی رب کی قسم ایسے لوگ مکمل مومن نہیں ہیں، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور یہ اطاعت رسول کے بغیر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانے بغیر کوئی انسان کامیاب بھی نہیں ہو سکتا، جنت کے اندر بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بار بار کئی بار پورے زور و شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم اللہ کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔
اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانے گا اسی انسان نے اللہ کی بات مانی۔ جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا ہے وہ انسان اللہ کی بات نہیں مانے گا، یاد رکھ لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر 33 مقامات پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس اطاعت رسول کے بغیر کوئی انسان نہ تو مومن ہو سکتا ہے، نہ ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اطاعت رسول کے بغیر کوئی انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اس کے عظیم فائدے ہیں۔ آئیے میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ فوائد کو بیان کر دیتا ہوں۔ جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، مکمل اطاعت، منمانی اطاعت نہیں۔ آج کل کے مسلمان منمانی اطاعت کرتے، جو پسند آتا وہ لے لیتے، جو پسند نہیں آتا وہ نہیں لے لیتے، کہتے نا یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو سن لیجیے، ایسے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو یہ فائدہ نہیں ملے گا۔ جو انسان مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرے گا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو ایسا انسان جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور مزید ایسی انسان کو اس اعزاز اور اکرام سے نوازا جائے گا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو جو مانے گا، جو تسلیم کرے گا، جو اطاعت کرے گا، جنت کے اندر تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے ساتھ جنت میں ایسا انسان ہوگا۔ آئیے آپ کو اس بارے میں آپ کو دلیل سنا دیتا ہوں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان اور اپنی آل و اولاد، اپنی بیوی اور بچے سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، اپنے گھر میں ہوتا ہوں، تو آپ کی یاد آتی ہے، تو بھاگے بھاگے آپ کو آ کر کے دیکھ لیتا ہوں، تو دل کو چین و سکون مل جاتا ہے، قرار مل جاتا ہے۔ لیکن جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں، میں غم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ آپ تو جنت کے اندر نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اعلیٰ مقامات میں ہوں گے، اور میں اگر جنت میں گیا تو پتہ نہیں کہاں ہوں گا، آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج دنیا کے اندر ہم آپ کی مجلسوں میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، صبح شام آپ کے پاس حاضری دیتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس ہم آتے اور جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور یہ انصاری صحابی اور تمام صحابہ کرام غم کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اس بات کو سوچ کر کے کہ آج ہم حاضر ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے صحابہ کرام کہ دنیا کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت چاہتے تھے اور جنت کے اندر بھی یہی چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر کے خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ اتنے میں ہی جبریل امین یہ وحی لے کر کے آگے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ کی بات مانے گا، جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ایسا انسان جنت کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام اور اکرام کیا ہے، جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے نبیوں کا نام لیا کہ من النبیین، ایسا انسان نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ والصدیقین، ایسا انسان صدیقوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا، حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، حضرت حمزہ، حضرت عمر اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، ان کے ساتھ ہوگا۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔
جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے ولیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جس کو بھی یہ جنت کے اندر ساتھیاں مل جائے یہ بہت ہی بہترین ساتھی ہوں گے۔ دیکھیے جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانے گا جنت کے اندر تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا عظیم فائدہ ہے میرے دوستو۔ صرف یہی نہیں، جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانے گا جنت کے اندر ضرور بھی ضرور جائے گا۔ جی ہاں سن لیجیے، اور جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے اس حدیث کو، کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کے تمام لوگ جنت کے اندر جائیں گے، میری امت کے تمام لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اب آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ بے نمازی بھی جنت کے اندر جائے گا، ابھی حدیث باقی ہے، ابھی کیا ہے حدیث باقی ہے۔ آدھی ادھوری بات اگر سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کل لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ میری آدھی ادھوری بات کو لے کر کے وائرل کر رہے ہیں، ویڈیو پھیلا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں؟ اب یہ تو بات ایسی ہو گئی جیسے کوئی انسان جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت لے کر کے پھیلانا شروع کر دے کہ اللہ نے کہا کہ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اب کوئی انسان کہے کہ بھائی دیکھو یہ مولانا بول رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، بھائی آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے وہ سنے گا تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اب اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کوئی انسان جو ہے صرف یہ آیت لے لے، یہ حصہ لے لیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، تو انسان گمراہ ہوگا۔ پوری مکمل بات سننی ضروری ہے، اور میں تو یہی کہوں گا، سب سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ میری کوئی ویڈیو سنیں جس کے اندر آدھی ادھوری بات ہے تو آپ اس پر یقین نہ کریں جب تک مکمل ویڈیو نہ دیکھ لیں، اس لیے کہ میرا ہر بیان ویڈیو کے اندر یوٹیوب کے اندر موجود ہے، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، فتنہ پھیلانے والے لوگوں سے۔ تو پوری بات جب تک آپ نہیں سنیں گے نہیں سمجھیں گے تب تک آپ جو ہے بات نہیں سمجھ سکتے۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا ہر انسان جنتی ہے الا من ابا، آگے مگر وہ جس نے میرا انکار کیا، مگر وہ جس نے میرا انکار کیا۔ قیل ومن یابا، سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی پناہ۔ سنیے میرے بھائیوں اور جماعتی بھائیوں، کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ آج ہم صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک اپنے زندگی کے ہر معاملات میں اور اپنے ہر انفرادی معاملات ہو یا پھر اجتماعی معاملات ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ آج کل کے لوگ ایسے ہی ہیں، پوری زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ جو انسان میری نافرمانی کرے گا اس نے میرا انکار کیا۔ تو دیکھیے جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا وہ انسان جنت کے اندر جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے دوستو، جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے گا وہ انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ لوگ طرح طرح کے شکوک اور شبہات اپنے ذہن و دماغ کے اندر پال لیے۔ بہت سارے لوگ بولتے بھی کہ مولانا اگر آج دین پر چلے تو بھوکے مر جاتے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اگر ہمیں حلال کو اپنائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلے تو بھوکے مر جاتے مولانا، کیا ابھی بزنس نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے؟ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، یاد رکھ لیجیے۔
اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہی میں کامیابی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان غلط طریقے کو اپنا کر کے ترقی کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے، لیکن وہ 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر اندھیری رات ہے، یاد رکھ لیجیے۔ حرام کے اندر کبھی خیر و برکت نہیں ہے، جو شریعت کے خلاف ہو اس کے اندر خیر و برکت نہیں، یاد رکھ لیجیے۔ جو شریعت کے مطابق ہو اسی کے اندر خیر و برکت ہے اور اسی کے اندر بھلائی ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اور یہ جو بات ہے یہ سعودی عرب کی کسی شیخ نے کہا تھا۔ بہت سارے لوگ بولتے رہتے بھائی ہم آج کل بھوکے مر جائیں گے، دین کے مطابق چلیں گے تو ہم جو ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے جواب ہے۔ ان سے حلال اور حرام کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے مثال دیا کہ دیکھو حلال کے اندر برکت ہے اور حرام کے اندر برکت نہیں ہے، شریعت کے جو خلاف ہے اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ کتے جو ہے یہ کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے؟ کتیا ایک مرتبہ میں 6 اور 8 اور 10 بچوں کو جنم دیتی ہے کہ نہیں؟ اور اسی کے برعکس ایک بکری ہے، مینڈا یا مینڈی ہے، ایک بکری کتنے بچے کو جنم دیتی ہے؟ ایک، اللہ ماشاء اللہ 2، سمجھ لیجئے کہ 2 ہی۔ لیکن دنیا کے اندر زیادہ تعداد کس کی پائی جاتی ہے؟ بکری کی پائی جاتی ہے، کتیا یا پھر کتوں کی نہیں پائی جاتی ہے۔ جتنے کتے بچے دیتے پیدا کرتے ہیں اگر وہ بچ جائے تو انسان سے زیادہ کتے ہو جائے، انسان سے زیادہ کتے ہو جائے، انسان کا جینا حرام ہو جائے گا۔ لیکن دیکھ لیجئے کتے نظر ہی نہیں آتے ہیں اتنے کثیر تعداد میں، لیکن بکریاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، ہزار کیا اربوں اور خربوں کی تعداد میں دنیا کے اندر کٹتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نسل کتنی بڑھتی ہے۔ تو یہ حلال اور حرام کی مثالیں یاد رکھ لیجئے۔ حلال کے اندر برکت ہے، خیر اور بھلائی ہے، حرام کے اندر نہیں ہے۔ انسان حرام سے ترقی نہیں کر سکتا۔ بظاہر ایسا لگے گا جیسے کتیا بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ 8-10 نظر آتے، کچھ دنوں کے بعد وہ نظر نہیں آتی ہیں۔ تو ویسے ہی جو انسان حرام کے پیچھے بھاگتا ہے بظاہر اسے اچھا لگتا ہے لیکن اس کے اندر خیر و خوبی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم جو ہے شریعت کے مطابق چلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ کامیابی اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ اور جانتے ہیں میرے دوستو، آپ یہ جو آیت ہے ہر جمعہ سنتے ہیں، ہر جمعہ کے اندر خطبہ کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور جو لوگ پہلے سے حاضر رہتے ہیں ان کو تو خطبہ جمعہ یاد ہی ہوگا۔ اس کے اندر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو انسان اللہ کی اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا وہ انسان ہی سب سے بڑی کامیابی سے دوچار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ جمعہ کے اندر خطبہ جمعہ میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر یہی پیغام ہے کہ مسلمانوں سن لو۔ جمعہ کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ کامیابی اگر دونوں جہانوں میں ہے، دنیا اور آخرت میں ہے، تو وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں، دین کے مطابق چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ یاد رکھ لیجئے جو انسان دین کے مطابق نہیں چلے گا وہ انسان نہ ہی دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو کامیابی ہے، جو خیر اور بھلائی ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے تو میں وہ بھی حاصل کر رہا ہوں۔ سن لیجئے ذرا غور سے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ سب سے بڑی کامیابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیسے ہے۔ سب سے بڑی کامیابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور ہر طرح کا خیر اور بھلائی اور ہر طرح کی کامیابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہی ہے۔ آئیے میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں۔ ایک مثال صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1480 ہے، 1480 کی روایت ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دیا، تو طلاق ہونے کے بعد، عدت وغیرہ ختم ہونے کے بعد، ان کو 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ مشورہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے 2 لوگوں نے پیغام نکاح دیا ہے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جو ہے ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ دیکھو، اما معاویہ تو فرجل ترب لا مال لہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل بہت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج کل ان کے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ یہ کون ہے معلوم ہے نا؟ جنہوں نے تقریباً 20 سال حکومت کی، بادشاہ خلیفہ تھے، لیکن ایک وقت میں کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آج کل غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دیکھ لیجئے بعد میں مالدار بن گئے۔ تو وقت اور حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ آج جو غریب ہے کل امیر ہو سکتا ہے، اور آج جو امیر ہے کل غریب ہو سکتا ہے، اس لیے گھبرانے نہیں چاہیے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ امیر معاویہ تو آج کل غریب ہے بھائی، اور وہ اما ابو جہم، اور رہی بات ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرجل ضراب للنساء، تو یہ ایسے آدمی ہیں جو عورتوں کو بلّا کا مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں، جب دیکھو مارتے رہتے ہیں عورتوں کو، لہٰذا تم ان دونوں سے شادی مت کرو، تم ایسا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ان کے ہی اسامہ بن زید، ایسا کرو کہ تم جو ہے اسامہ بن زید سے شادی کر لو، نکاح کر لو۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشورہ لینے کے لیے آئی، کس سے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ تو آپ لوگ بھی پیغام نکاح اگر کسی کا آئے، بیٹا یا بیٹی کا، تو مشورہ کیا کیجئے، اور نیک لوگوں سے مشورہ کیجئے، جا کر کے بدماش لوگوں سے مت مشورہ کیجئے، اور دیکھ سمجھ کے مشورہ کیجئے، نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لوگ جو ہے غلط سلط بول دیتے۔ ایک بھائی نے کہا کہ مولانا، 2 دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں اس لڑکے سے کروں؟ تو اس کا دوست بول رہا ہے نکو کر، اچھا نہیں ہے، وہ کماتا وماتا کیا بھی نہیں ہے، پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اسی انسان نے کیا کیا؟ اسی لڑکے سے اپنے بیٹی کا نکاح کر لیا۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے سماج معاشرے کے اندر، یہ بالکل سچی بات ہے۔ تو دیکھ سمجھ کر کے نیک لوگوں سے مشورہ کیجیے، اور جب مشورہ لے تو جو صحیح بات ہے وہی کہا کیجیے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہے۔ جتنا سچ ہے اتنا ہی کہنا چاہیے، اور اگر زیادہ کہیں گے تو پھر گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو کبھی نکاح وغیرہ کا بیان ہوگا تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، یہ لیکن اس حدیث کے اندر یہ پیغام تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ، تم جو ہے میری بات مانو اور اسامہ سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں فکرہتو، مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے پسند نہیں آیا کہ میں ان سے کیوں نکاح کروں، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ قریش خاندان کے تھے اور وہ جو ہے الگ خاندان کے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اسامہ بہت نیک انسان ہے، ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا طاعت اللہ و طاعت رسول خیر لکی، کہ اے فاطمہ سن میری بات، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے میں ہی بھلائی ہے، تیرے لیے اچھا ہے کہ تو میری بات کو مان لے۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ جب ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے بات مان لیا اور نکاح کر لیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر کیا تھا، ایسا ہوا کہ جب میں نے ان سے نکاح کر لیا تو فاغتبت، تو مدینہ کے اندر لوگ میری زندگی پر رشک کیا کرتے تھے، واہ کیا نصیب والی عورت ہے، کیسا شوہر اس نے پایا ہے، کیا اس کی زندگی ہے، اس طرح سے لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھا اور سنا آپ نے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کتنی بھلائی ہے، لوگ یاد رکھتے ہیں، لوگ نام لیتے ہیں، لوگ تذکرہ کرتے ہیں ایسے انسان کا جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ دوسری مثال بھی سن لیجئے میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک صحابی رہا کرتے تھے، ان کا نام حضرت جلیبیب ہے، بے یار و مددگار مہاجر صحابی، اور کالے کلوٹے، نہ کوئی مال نہ کوئی دولت، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی گھر بار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کہا کہ جلیبیب فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور انہیں تم میرا سلام سنانا اور یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ ذرا غور سے سنیے، سب سے آخری بات ہے۔ تو گئے انصاری صحابی کے گھر گئے اور سنایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں سلام پیش کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں گھر جاتا ہوں، اپنی بیوی سے ذرا پوچھ کر کے آتا ہوں۔ ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں،
اپنی بیوی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، نہ اٹھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں۔ تو گئے وہ انصاری صحابی اندر گئے، بیوی سے پوچھا، بیوی نے انکار کر دیا کہ نہ با میں اس جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، میرے پاس تو اتنے بڑے بڑے رشتے آئے ہیں، فلاں فلاں گھرانے سے میرے بیٹی کا رشتہ آیا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کیا، اور اس سے جلیبیب سے جو بے یار و مددگار ہے اس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں؟ نہیں کرتی۔ اور قریب تھا کہ یہ جو صحابی رسول ہے یہ جا کر کے جلیبیب سے کہتے کہ ہم تم سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے، لیکن کیا ہوا، اتفاقاً ایسا ہوا کہ جب یہ میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے، جو ان کی بیٹی تھی اور جن کے لیے پیغام کیا تھا وہ پردے کے پیچھے سے ساری باتیں سن رہی تھی، ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب میرے ماں باپ اس رشتے کو ٹھکرا دیں گے، فوراً آ گئی اپنے ماں باپ کے پاس اور کہنے لگی کہ آپ کو ذرہ برابر بھی خیال ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کا حکم رد کرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تاکہ آپ سوچئے کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو ٹال دیں گے؟ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو آپ میرا نکاح اسی سے کر دیجئے، مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر میری بربادی نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ضائع اور برباد نہیں کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں باپ کی آنکھیں کھل گئی اور وہ باپ جو ہے سیدھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں آپ کا پیغام منظور ہے، اور نکاح وغیرہ ہو گیا۔ آگے سنیے کیا ہوتا ہے، وہی میرا پیغام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے بارے میں ساری باتیں معلوم ہوئی، سارے گھر کے معاملات جو ہیں، جو ماں باپ نے بات کیا تھا اور جو لڑکی نے کہا تھا، وہ ساری باتوں کی جانکاری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دیا کہ اے اللہ تو اس گھر والے کو ہمیشہ خوشحال رکھنا، جس نے میری بات مان لی ہے تو اسے ہمیشہ خوشحال رکھنا، اور اس کی زندگی میں کبھی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت کو آنے نہ دینا، اس کی زندگی میں کبھی غریبی اور فقیری کو آنے نہ دینا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ کے اندر سب سے زیادہ خوشحال گھرانہ یہ اسی لڑکی کا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب سے زیادہ خوشحال گھرانہ یہ اسی لڑکی کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے دعا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانیں گے ایسے لوگوں کو اللہ خوشحال رکھے گا، اور اسی کے برعکس جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے ایسے لوگ پریشان حال ہوں گے۔ تو اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے۔ تو میرے دوستو، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، دنیا کے اندر بھی خوشحال رہے گا، اور آخرت کے اندر بھی وہ انسان ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر باتوں کو من وعن تسلیم کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔